نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ ہماری سٹارٹ ہوئی ہے الحمدللہ، پارہ نمبر 6 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں اور تیمم کے بارے میں جانا تھا کہ آیت نمبر 6 سے لے کے 8 تک وہ کافی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوا تھا، اس لیے آج ہم لوگ اسی پارٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے ورڈ انالیسس لاسٹ کلاس میں کر لیا تھا، تو ہم آیت نمبر 9 سے اس کی تفسیر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ورڈ ڈیفیکلٹ ہوگا تو انشاءاللہ میں بیچ میں اس کو ایکسپلین کرتے چلوں گی۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو عمل کرتے ہیں نیک، ٹھیک ہے، یا جنہوں نے عمل کیے اچھے نیک عمل، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ یہ ایکچولی کیا بات ہو رہی ہے، اس کو لاسٹ آیت کے ساتھ میں ریلیٹ کریں، آیت نمبر 8 سے، کہ یا ایھا الذین آمنوا، انہی کے بارے میں کنٹینیوشن ہے اس آیت نمبر 9 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 8 کو دیکھ لیں ایک بار، کہ ہو جاؤ قوام اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی قائم رہنے والے، گواہ کس چیز پر؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ہی فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے، آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کی دشمنی آپ کو انصاف سے نہ ہٹائے، یعنی اگر وہ انسان جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی دین سے بلانگ کرتا ہو یا نہیں، چاہے آپ اس سے کتنا ہی اس کو ناپسند کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں بھی آپ کو عدل ہی کرنا ہے اس کے ساتھ میں۔ یہ نہیں سوچنا کہ میری اس سے اچھی نہیں بنتی ہے تو میں اس کا نقصان کر سکتا ہوں، یا پھر یہ کہ مسلمان نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ یہود کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جو غیر یہودی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے حکم فرماتا ہے اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم عدل اور انصاف کریں، چاہے وہ ہمارے اور دوسروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ کی اپنے اگینسٹ بھی کوئی بات جا رہی ہے تب بھی آپ سٹینڈ لیں وہاں پہ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر ہمارے اگینسٹ بھی جا رہی ہے، اسی کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں ہمیں کسی چیز کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو ہمیں کسی کام میں لگانا ہے، یا پھر یہاں تک انتہا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے اپنے دین، اپنی جان کو قربان کرنا اس کے دین کے لیے، تو وہاں پہ بھی ہم نہ سوچیں۔ تو یہ چیز ہے ایکچولی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پریزنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو حاضر کرتے ہیں۔ یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں گے، قرآن سے کنیکٹڈ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارا ایمان بھی ایلیویٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم کو ایمان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنی موٹیویشن کو ہر وقت اوپر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے ہمارا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو تازہ نہیں کریں گے، صاف ستھرا نہیں کریں گے، استغفار کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اس کو، اپنے گناہوں کو دھوتے نہیں رہیں گے، تو یہ بھی پرانا ہوتا جائے گا اور ہمارے دل میں بھی دنیا کی محبت چھاتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو بھی کچھ تم عمل کرتے ہو۔ پھر اسی کے آگے پھر کنٹینیوشن ہے وعد اللہ الذین آمنوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے، ایسے ایمان والوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جو تقوی کے حصول کے لیے انصاف کرتے ہیں، عدل سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرنے والوں کے لیے وعدہ بھی بڑا ہے کہ ان کے لیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وعدہ جو ہے وہ خیر کے کاموں میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ وعدے کا لفظ دیکھیں گے تو وعدہ جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف۔ اب یہی لفظ ذرا سا اسی روٹ کے اندر چینجز لے آئیں، وعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں وعید جو ہے وہ دھمکی کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے، کہ جہاں دھمکی دینی ہوتی ہے وہاں وعید کا لفظ آتا ہے، اور جہاں خوشخبری دینی ہوتی ہے، خیر کی بات بتانی ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ وعدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی نیت، ان کا طریقہ درست ہو۔ بار بار ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نیک عمل وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نیک ہے، یا اپنے ساتھ کر لیا، کچھ لوگوں کے ساتھ کر لیا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کر لیا۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی نیت بھی درست تھی، کہ آپ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، دنیا کی ناموری نہیں چاہیے تھی، آپ کو خاندان کا، اپنا قبیلے کا، اپنے اسٹیٹس کو نہیں چمکانا تھا، اور ساتھ ہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہی ایکچولی عمل صالح کہلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ جیسے جیسے جس کا کام ہوگا، جتنا اچھا، جتنا افضل جس کا کام ہوگا، جتنا زیادہ خالص ہوگا، اتنا ہی بڑا اس کا بھی ریوارڈ ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ساتھ ہی ساتھ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے دوسری مثال بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی آپ دوسری پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ ہی کام کریں گے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا یا اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وکذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں جو ہوتا ہے ایکچولی وہ شیر کے گھورنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے شیر کسی شکار کو اپنے گھورتا ہے، بیٹھ کے طاق لگاتا ہے، اس کو پوری طرح سے اپنے آبزرویشن میں رکھتا ہے، اسی طرح آپ امیجن کریں کہ جہنم بھی قیامت کے دن جو اس میں آنے والے لوگ ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کو ایسے ہی گھور رہی ہوگی جیسے شیر گھورتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہنم کے لیے مرصاد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مرصاد آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں بھی اس کا یہی میننگ دیتا ہے کہ اپنے شکار کو گھات لگا کے بیٹھنا، اس کو دیکھنا۔ ٹھیک ہے، تو جہنم بھی دیکھ رہی ہوگی کہ کون کون میرے اندر آنے والا ہے، کس کس کے اوپر میرا حکم لگنے والا ہے، اور جیسے ہی وہ میرے اندر آئے گا میں اس کو بھیچوں گی، ہر طرح سے اس کو عذاب دوں گی، ٹارچر دوں گی۔ تو اسی لیے اس کے علاوہ اس کی گہرائی، اس کے اندھیرے کی وجہ سے بھی اس کو جہیم کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیے عمل صالحہ، جو عمل صالحہ کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کرنے والے ہیں ایکچولی، کہ وہ جو مانتے ہیں دل سے کہ ہاں اللہ ایک ہے اور جو اس نے احکامات دیے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہے، تو وہ تصدیق کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تکذیب کا لفظ بھی آیا ہے نا، کذبوا، تو اسی لیے اس کا اپوزٹ تصدیق ہوتا ہے جو عمل صالحہ کے ذریعے آپ کر رہے ہیں۔ تو دوسرا کیا ہے؟ تکذیب کرنا، یعنی آپ عمل نہیں کرتے، پتہ ہونے کے باوجود بھی، چاہے لا علمی کہہ لیجئے، غفلت ہو گئی، نئی نئی چیزیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں یا کرتے جا رہے ہیں، تو قرآن ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات احکامات ہے، وہ سب ہمیں معلوم تو تھے ایک ٹائم پہ، لیکن اب وہ بیک آف دی مائنڈ چلے گئے ہیں۔ دیکھیے کتنی چیزیں ہوں گی جو ہم نے پڑھی ہوں گی لیکن ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اسی لیے تر و تازہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت رہتی ہے، اور جتنا آپ عمل کرتے رہیں گے اتنی وہ چیز آپ کے اندر محفوظ ہو جائے گی، آپ کی ہیبٹس کے تھرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیات جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس آیت کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو جھٹلانا اس کو آج کل کے ٹائم پہ کیسے ریلیٹ کریں گے کہ ہم عمل ویسا نہیں کر رہے، کیونکہ ہم سوسائٹی اور پیئر پریشر کے اندر بہت زیادہ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح عمل کے ذریعے جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مشکل ہے، ہم آپ کی باتوں کو فالو نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی جان عزیز ہے، ہمیں اپنے اسٹیٹس عزیز ہے، ہمیں اپنے بچے عزیز ہیں۔ تو اسی لیے آیات جو ہوتی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور ہمیں نہیں بن جانا اولئک اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں میں نہیں آنا، تو آیات کونی اور شرعی دونوں طریقے سے سمجھے اس کو۔ کونی آیات یعنی آپ جتنا کچھ آسمان و زمین میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے گھر سے ونڈو سے جھانک کے دیکھیے، آپ کو آسمان نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے، پیڑ پودے آپ کو نظر آتے ہیں، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کمال عظمت کا نمونہ ہے، وہ ہماری کونی آیات ہو گئی۔ اور شرعی آیات وہی ہیں جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، جو شریعت کے حکم سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ان دونوں میں کونی آیات میں کیسے ایمان لائیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو بنانے والا ہے، یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں بنی ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے ان کے ساتھ میں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہم کو بنایا ہے، یہ پورا ایک طرح سے اسٹیج سجا ہوا ہے، ہم کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی ہے اس کے تھرو ہمیں کچھ کر کے جانا ہے، بنا کرے نہیں جانا ہے، یہاں سے بیکار زندگی نہیں گزارنی۔ ایسے ہی شرعی آیات میں بھی وہ ہیں کہ جو احکامات آ گئے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، ان کو اپلائی کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ جتنا زیادہ ہو سکے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے اتنا بھی لوگوں تک پہنچائیے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، چاہے وہ کائنات کی نشانیوں کو اللہ کے بجائے کسی اور سے منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں ان کا بنانے والا ہے یا کوئی اور ہے یا سائنس نے ان کو بنا دیا، ایٹمس کے تھرو بن گئے، بگ بینگ کے تھرو بن گئے، جو بھی ریزنس ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنی اسٹڈیز ہوتی جا رہی ہیں، جتنا لوگ جو ہیں پوری نالج نہیں رکھتے تو وہ اتھیسٹ بھی ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ آپ کے پاس اگر آدھا علم ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیں گے نعوذ باللہ کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو کسی بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے، اوریجن آف لائف تھا پہلے سے ہی. لیکن اگر آپ پورا علم رکھتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب جہنم میں جائیں گے. لہٰذا برا کام کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ عمل نہیں کرتے یا جھٹلاتے ہیں، تاکہ ہر غلط کام کرنے والا جو ہے اپنے عمل سے رک جائے. یہ نہ سوچے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے ہم کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں. ان دونوں سچویشن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جہنم کے ساتھی نہ بن جائیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے. کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے کی تھی ایمان والوں کے ساتھ میں؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم. ٹھیک ہے، اذ ہم، کہ جب تم نے ارادہ کیا، ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، اور کس نے ارادہ کیا تھا؟ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا. ہمہ جو ہے اس کا ایکچولی ہا میم میم روٹ ہے. جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو کچھ وقت اس ارادے سے پہلے، یعنی اس کو عمل میں لانے سے پہلے، دل ہی دل میں جو ہم سوچتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کیسے اس کو کرا جائے گا، اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو عمل میں لانے سے پہلے جو کچھ آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے، وہ آپ کا ارادہ جو ہے وہ ہم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ ہم ہو گئی کہ جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے. اب کون سی قوم نے یہاں پہ بتایا ہے؟ وہ جو دشمنان اسلام تھے، اسلام کے دشمن تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بھی کئی پس منظر بتائے جاتے ہیں، وہ ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. پہلے آیت کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. تو ایک ارادہ ظاہر کر دیا جاتا ہے، دوسرا ارادہ ہوتا ہے جو دل میں رہتا ہے. جو ظاہر ہو جاتا ہے ارادہ جو ہے وہ ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، جو ہماری سوچ میں ہے، وہ ہم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ عمل میں نہیں آیا، یعنی آپ سوچے جا رہے اس کو عمل میں نہیں لا پا رہے، تو وہ آپ کا غم بن جاتا ہے. یعنی آپ ٹینشن اور اسٹریس میں ہو جاتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے آج کل کی سچویشن میں آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، اور ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز ہمارے اندر اندر ہمارے لیے غم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ہم اور غم کا لفظ بھی آپس میں ساتھ میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ چیز غم میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر ارادہ اس کا عمل میں نہ لایا جائے تو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہم اور حزن سے بچا. ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک من الہم والحزن، یہ نماز کے بعد بھی دعا مانگی جاتی ہے. ایسے ہی آگے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے دعا مانگی گئی ہے بچنے کے لیے. تو فرمایا کہ دشمنوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کیا کریں گے؟ یبسطوا الیکم ایدیہم. یبسطوا پھیلانا، بڑھانا آگے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو اسپریڈ کرنا. تو اپنے ہاتھ وہ پھیلائیں گے تمہارے اوپر. یعنی انہوں نے پورا پلان کیا تھا تم کو نقصان دینے کا. وہ چاہتے تھے کہ تم کو پکڑیں، تمہیں قتل کریں، کسی بھی طرح تمہیں نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے تمہارا ہاتھ روک لیا. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی جس نے تمہارے اوپر آنے سے ان کا ہاتھ روک لیا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں کتنی مصیبتوں سے دن رات بچا رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. ہماری باڈی کا امیون سسٹم ہی آپ دیکھ لیجئے، کتنے وائرسز بیکٹیریا اٹیک کر رہے ہوں گے ہم پہ، اور ہمارا باڈی کا امیون سسٹم ان سے لڑ رہا ہے اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں. یا کتنی بیماریاں، کتنی بلائیں ہم پہ آنے والی ہوتی ہوں گی، لیکن ہمارے کسی صدقے سے، دعا سے، یا کسی اور کی ہمارے لیے دعا سے، ہمارے کسی نیک عمل سے ہم بچ جاتے ہیں اس سے اللہ کے فضل سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اللہ سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ توکل کرے ایمان لانے والے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ غیر مسلم ہو یا کوئی اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی بھی طرح سے. تو اس آیت کا شان نزول دیکھیے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑی کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے. وہ غافل حالت میں حملہ کرنا چاہتے تھے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریپیئرڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے، ان کے حساب سے آپ غافل تھے، تو وہ حملہ کرتے. 80 آدمی آپ کے اوپر اپنا پورا ساز و سامان لے کے لڑنے کے لیے آ گئے تھے آپ کے سامنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے صحابہ کو خبر دے دی، اطلاع مل گئی ان کو، اور ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے. پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کا کرم و فضل ہی تھا کہ جس نے آپ کو بچایا. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص صحابہ کو کھانے پر بلایا اور خفیہ پلاننگ کی. ایک سازش کی انہوں نے
جہاں پہ ہم نے دیکھا نا ہم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ابھی وہ اس کو عمل میں نہیں لا پائے، اچانک ہی ان پر کہ حملہ کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی اور آپ اس دعوت میں ہی نہیں گئے. یعنی آپ اس دعوت میں جاتے تو وہ آپ پہ اٹیک کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، اور آپ وہاں نہیں گئے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہتا ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی سچویشن میں وہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر ایک سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے. تلوار جو ہے وہ درخت سے آپ نے اپنی لٹکا دی. اتنے میں ایک اعرابی نے درخت سے تلوار نکالی اور آپ کے اوپر سونت لی اور کہنے لگا کہ اے محمد، تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل فرمایا میرا اللہ. یعنی اتنا آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا کہ آپ نے اس سے کہہ دیا کہ ہاں میرا اللہ مجھے بچائے گا. یہ کہتے ہی تلوار اس اعرابی کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لی اور پوچھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو توکل جو ہے یہ مومنوں کا اللہ تعالیٰ پر، یہ ساری دنیا بھی اگر مارنا چاہے آپ کو تو نہیں مار سکتی. تو یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی یہاں سے کہ سازشوں سے بچنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ خود غلط کام نہیں کریں گے، آپ اپنی زندگی میں سچے ہوں گے، آپ کو پورا اعتبار ہوگا کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. اور یہی دوسرا پوائنٹ ہے اس کا کہ اللہ پہ توکل رکھنا ہے کہ آپ کی زندگی پاک صاف ہے، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ احتیاط کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو آپ آٹومیٹکلی اللہ پہ بھروسہ کریں گے. یہی دونوں چیزیں آپ کو سازشوں سے بچائیں گی. آج کل کا جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایکشن لینا ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا جتنی ہماری خالص نیت ہوگی. اگر ہماری موت لکھی ہے تو آئے گی، نہیں لکھی تو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ سے دعا کریں اور اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں. کسی بھی کام میں، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے بزنس میں، کسی بھی چیز میں، آپ کے بچوں کے ساتھ میں، تو وہاں یہی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور جو آپ کو ایفرٹس ڈالنے ہیں وہ ڈال دیجیے، پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دیجیے. یہی بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرنے کا بھی. ٹھیک ہے، اور پھر آگے دیکھیے کہ یہاں جس نعمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ دشمنوں سے بچانا. کہ کسی کا نقصان جب کوئی کرنا چاہتا ہے اس وقت اگر بچ جائے وہ انسان، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. مصیبتوں سے بچنا یہ بھی نعمت ہوتی ہے، اور دعاؤں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ دعا بھی کرتے جائیں، کیونکہ ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں دن میں، صبح شام کے ہم اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے پروٹیکشن کا سبب بن جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو توکل کیا چیز ہے؟ دیکھیے، توکل سچا اعتماد کرنا جو کسی فائدے کے حصول یا نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ پر کیا جائے. یعنی آپ کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے یا کسی نقصان سے بچنا ہے تو آپ کو کمپلیٹ ٹرسٹ ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، کہ مجھے یہ فائدہ ضرور پہنچے گا. اپنے ایفرٹس آپ نے ڈال دیے پورے. اس کے بعد آپ کسی بندے پر امید نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کسی بندے سے نہیں سوچیں گے کہ یہ میرا کام کرا دے گا، یا میں نے اس جگہ اپلائی کر دیا ہے، وہ میرا جاننے والا ہے تو میرا کام ہو جائے گا. یہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، چاہے آپ کو کسی سے بچنا ہو. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ڈاکٹرز ہو گئے یا لائرز ہو گئے یا کسی پہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہاں فلاں جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ کا، وہ تو ہمیں بچا ہی لے گا. تو یہ چیز دھیان رکھیں کہ ہمیں یہ توکل اللہ پر کرنا چاہیے. اپنی طرف سے ایفرٹ ضرور لیجئے، لیکن مومن کی کیا پہچان ہے؟ کہ وہ اعتماد اللہ پہ رکھتا ہے، بندوں پہ نہیں رکھتا. توکل یہ نہیں کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، نہیں، لیکن کوشش کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ ایکچولی توکل ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ احد میں 2 زرہیں پہنی تھیں. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی غار ثور کا معاملہ بھی دیکھتے ہیں آپ، کہ انہوں نے اپنے آپ کو غار ثور میں جا کے چھپایا اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی کیا، کیونکہ دشمن سامنے کھڑا تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے قریب ہونے کے باوجود نہیں دیکھ پایا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچایا. پھر دیکھیے اس آیت میں جو 3 خصوصیاتی بات ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنا، تقوی اور توکل. یہی اس آیت کا لیسن ہے کہ ہمیں اللہ کو ذکر کرنا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم اپنے غلط کاموں سے بچیں گے. اور تیسرا امپورٹنٹ لیسن توکل کرنا. جب کر دیا تو پھر کوئی جو ہے آپ کو ساری دنیا بھی مل جائے تب بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کام سے، نقصان سے بچنے کے لیے. آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ایک بار اس کا سرسری طور پہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں.
اور البتہ تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل، پختہ وعدہ، پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وبعثنا منہم اثنی عشرہ نقیبہ، اور اٹھائے، مقرر کیے، ٹھیک ہے، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے لیڈرز اپوائنٹ کرے، کتنے؟ اثنی عشرہ، 12 لیڈرز بنائے بنی اسرائیل کے لیے۔ وقال اللہ انی معکم، یہ دیکھیے امپورٹنٹ بات کیا ہے یہاں پہ، وقال اللہ انی معکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کر دیے لیڈرز، پھر فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی مدد، اللہ کا ساتھ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے، تو آگے جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کری، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کری، وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر، رسولی، ٹھیک ہے، ایمان لائے تم میرے رسولوں پر، صرف ایمان لانا، نماز و زکوٰۃ نہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آج ہم بھول گئے ہیں، جو اس کے آگے آ رہی ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم نے مدد کی ان کی، یعنی ان کا جو مشن ہے، ان کے کام میں تم نے مدد کری ان کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ آپ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ الحمدللہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس دیکھیے، اس کے آگے دیکھیے کیا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر یہ سارے کام کرو گے تو البتہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری سیئات۔ سیئات کیا ہوتا ہے؟ تمہاری برائیاں، جو کچھ تم نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، تمہارے اندر برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کے بدلے کیا ہوگا؟ ایک چیز دور کرے گا تو دوسری چیز کی طرف قریب لے کے جائے گا، کہ ضرور داخل کروں گا تم کو باغوں میں، بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی جس نے کفر کیا، انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، تو تحقیق وہ اعتدال کی راہ بھٹک گیا۔ سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اپنی رضا تک جانے کا، جنت تک جانے کا، وہ درمیانی راستہ، اس سے وہ بھٹک گیا، یا تو وہ ایکسٹریم ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ کسی اور کو اللہ کے مقام پہ لے جائے گا، یا پھر وہ بالکل ہی ایسا ہو جائے گا کہ نہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس کا کوئی رسول ہے، کوئی نہیں ہے، ہم ہیں، سائنس ہے، ہم سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، جو کچھ ہے ہماری وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سیدھے راستے سے بھٹک جانا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے دیکھیے، البتہ اللہ نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، تو یہاں پہ دیکھیے البتہ کا لفظ جو آ رہا ہے، یعنی جو ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں لقد، تو یہ جو ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام بھی اور قد بھی، یعنی یہ پکی بات ہے کہ ایسا ہو چکا۔ اس کا معنی بھی آپ دیکھیں گے نا، اگر عربی میں اگر آپ کو عربی آتی ہو تھوڑی بہت، تو اس کا معنی بھی ہم ایسا کریں گے، ایسا کام جو ہو چکا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ لے چکا بنی اسرائیل سے، اس نے میثاق لے لیا، اور اس کے بعد کیا کیا کہ ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ وہ 12 نقیب، 12 نگران، مانیٹر سمجھ لیجئے، ریپریزنٹیٹو سمجھ لیجئے، وہ کون تھے؟ وہ ایکچولی قوم کی حالات کی خبر رکھنے کے لیے، کہ ان کے جتنے بھی قبیلے تھے، آپ جانتے ہیں نا 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 بیٹوں میں سے آئے تھے، تو اسی لیے ہر قبیلے کا ایک نقیب، ایک نائب مقرر کر دیا گیا، کہ جو اپنے اپنے لوگوں کی اچھے سے خبر رکھ سکتا ہو، کہ سب لوگ کتنے لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے، تو ان سب کا خیال رکھنا ایک بندے کے لیے مشکل ہو جاتا، اسی لیے سب کے لیے ان کے اپنے قبیلے کا ریپرزینٹیٹو مقرر کر دیا گیا، یعنی لیڈر، ٹھیک ہے، ان کا سردار، اور قوم کی بہتری کا ذمہ دار، یعنی ان کی اب آپ کو دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھانا لکھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی بہتری کی ذمہ داری کرنا لینا، ٹھیک ہے، ان کی دینی اخلاقی تربیت کرنا، ہر طرح سے جو ان کے پاس رول ہے، یعنی آپ کے نبی ہیں، وہ میسج پہنچاتے ہیں ان کے تھرو، تو پھر باقی لوگوں تک ان کا میسج پہنچایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، یہ ان کے اوپر ذمہ داری دی اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی پوری اسٹرکچرل آرگنائزیشن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب کو ایک آرگنائزڈ طریقے سے سیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ سیکھنے کی، کہ پرسنل خبر رکھنے کے لیے تاکہ سہولت ہو جائے، یعنی اگر ہم بھی کوئی کہیں کام کرتے ہیں کسی جگہ میں، تو ہم لوگ بھی دھیان رکھیں کہ ایک ایک انڈیویجول کے اوپر نظر رکھنی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسمال، اگر آپ بڑی کمیونٹی میں کام کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں، تو چھوٹے چھوٹے اسمال گروپس بن جائیں وہاں پہ۔ خاندانی زندگی میں بھی ہے، دیکھیں گے آپ، ایک فیملی الگ الگ ہوتی ہے، اور پھر سب کمبائن جب گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، تو اس فیملی میں بھی سب کا جو ہیڈ ہے وہ ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنے والا یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سیٹ کیا ہے۔ اسی طرح کسی بھی تنظیم میں کام کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اسمال گروپس میں آپ بانٹ دیں، تاکہ پرسنل اٹینشن مل سکے ہر بندے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقسیم ہمیں یہاں سے ملتی ہے، کہ ہم لوگ کیا کریں، چھوٹے چھوٹے لیڈرز بھی بنا لیں، ایک بڑے گروپ کے اندر اسمال گروپس بھی بنا لیں۔ تو
اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ہم بچوں کی تربیت کا اصول بھی دیکھتے ہیں کہ فرسٹ 7 ایئرس جو بچوں کے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، شفقت دینی چاہیے، محبت دینی ہے ان کو، نہ ہمیں اس میں مارنا ہے ان کو، نہ اس میں ڈانٹنا ہے ان کو، جتنا زیادہ ہو سکے آپ ان کو پیار سے رکھیے، محبت سے رکھیے، انہیں سمجھائیے، انہیں کر کے دکھائیے چیزیں. یہ فرسٹ 7 ایئرس میں پیرنٹس کو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں اگلے 7 سالوں میں جو ہے 7 to 14 ایئرس تک میں، اس وقت میں ہم کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں سکھانے کی بھی ہوتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، جس میں تاکہ ان کا مینٹلی بھی ڈیولپمنٹ ہو سکے. وہاں پہ آپ اسٹرکٹ ہو سکتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ وہ ہی زندگی کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں اور انسان شعور کی عمر کو پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے اندر ایک میں والا فیکٹر ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، میری چیز ہے، تو یہاں پہ آپ کو ان کو ڈسپلن کرنا ہے. پھر 14 سے 21 ایئرس، اگلے 7 سالوں میں آپ کو ان کا دوست بننے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ ان کے فرینڈ بن کے رہیے، ان کے ساتھ گھلیے ملیے، ان کے ساتھ باہر جائیے، تو جتنا ہو سکے گا آپ فرینڈشپ والی لائف ان کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا کریے. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر ہم نہیں بنیں گے اپنے بچوں کے فرینڈ تو کیا ہوگا، وہ باہر جائیں گے اور ان کے دوست کیسے ہیں، ان سے کیا باتیں سیکھ رہے ہیں، ہم ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے پھر باقی کی زندگی جو ہے اس وقت میں ان کو آزاد چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنی ذمہ داری خود لینے دیں. یہ نہ سوچے کہ یہ بچے ہیں، چھوٹے ہی ہیں، ہمیں ہی سارا کام کرنا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیں سب کچھ کر کے دینا ہے. تو اس وقت میں اگر آپ نے ان کو نہیں چھوڑا تو وہ زندگی بھر پھر اپنے پیرنٹس کے محتاج رہ جاتے ہیں. تو یہیں سے ہم نے دیکھا کہ 12 نقیب اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں تو ان کی دینی امور کی ذمہ داری ان کو دی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی ہم نے تھوڑی سی پیرنٹنگ کے بارے میں بھی سیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں تمہارا مددگار ہوں. تو یہ جملہ جو ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غار ثور میں بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. آگے والے پاروں میں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں فرعون کے پاس میں، تو وہاں پہ ان کے بھائی جو تھے ہارون علیہ السلام، ان کو بھی پیغمبر بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کا، جیسے ہم جانتے ہیں نا فرعون کے بارے میں کہ سب سے بڑا ٹائرنٹ گزرا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم گزرا ہے ہمارے اب تک کے ٹائم میں، اور اس نے اپنے آپ کو ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. تو ان کے سامنے جانے کے لیے کتنی ہمت کی ضرورت تھی، کیا کیا سٹیجز آئی اس کی، وہ آپ اگر خود بھی تفسیر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی ہمت بڑھائی کہ تم دونوں فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، پوری سچویشن کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں جو باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا مددگار ہوں. اس کو یہ سمجھایا اس لیے جا رہا ہے اتنی ڈیٹیل میں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اتنی توجہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تم کام کر رہے ہو، یہ میثاق تم سے لیا گیا ہے، آئی ایم ود یو، تم مت ڈرو کسی سے. لیکن اس کے آگے بھی کنڈیشنز ہیں، سچویشنز جو میں نے آپ کو بتائیں. کچھ کنڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کی، وہ ہیں کہ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور ایمان لائے میرے رسولوں پر، یعنی سب رسولوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا انکلوڈنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان پر بھی ایمان لانا ہے. سب رسولوں کے اوپر ایمان لانے کو کہا گیا. ایک رسول کا انکار، ہم جانتے ہیں سارے رسولوں کا انکار ہے. کیا دلیل ہے اس کی کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آتا ہے کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف نوح علیہ السلام بھیجے تھے. تو نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے، جبکہ ان سے پہلے تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا، ان سے پہلے آدم علیہ السلام ہی تھے اور وہ نبی تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا قرآن کریم میں کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. تو ایک رسول کو جھٹلانا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. اسی لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کو بھی جھٹلانا نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ آیت جو ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں آئی ہیں، اسی لیے ان کے کانٹیکسٹ میں اتنا زیادہ اس پہ ایمفیسس دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کو مانو. آج کل کے ٹائم میں بھی جو یہودی نہیں فالو کر پا رہے ہیں، پھر نہیں جانتے ہیں اس کو، ان کے سامنے بھی قرآن کو پیش کریں، ان کے سامنے یہ آیات آئیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کو وہ چیز کیا چیز مس کر رہے ہیں، کہاں پہ وائڈ ہے. یعنی اپنے تعصب سے آپ آگے نکلیں گے تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. پھر آگے آتا ہے اور تم ان کی تعظیم کرو گے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تعظیم بھی آ گیا، مدد بھی آ گیا، ٹھیک ہے. عزت اور احترام کی وجہ سے کسی کی مدد کرنا، یہ اس کا ایکچوئل لفظی معنی ہو جائے گا جو ہم یہاں پہ کانٹیکس کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کسی کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ آمادہ ہو جائیں گے. یعنی جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگ، جو بھی لوگ آپ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں،
آج کل کے ٹائم میں تو رسول نہیں ہے، تو رسول کی جو بھیجی ہوئی جو سنتیں ہیں، جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں، جو قرآن کریم کی تفاسیر ہو گئی یا جو لوگ پڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، کوئی بھی اسکالر ہے جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے ہر بندے کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کیجئے کہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تم کو ان کی عزت بھی کرنی ہے سب سے پہلے، اور دوسرا ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ کام ہے ایکچولی ازرتموہم کے اندر، اور ہم لوگوں کے اندر کیونکہ تفرقہ ہو گیا ہے، ہم دوسری فرقے کے امام کو اپنا امام ہی نہیں مانتے ہیں، ہم بالکل الگ ہو جاتے ہیں ان سے، تو ہم ان کی کیا عزت کریں گے، کیا ہیلپ کریں گے؟ یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ یا ہم اپنے استاد کی عزت ہی نہیں کرتے جو ہمیں کسی بھی طرح سے نالج دے رہا ہے، دین کی نالج ہے، دنیا کی نالج ہے، کیونکہ دنیا کی نالج بھی ایکچولی دین کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن کیونکہ ہم اسے کنیکٹ نہیں کر پائیں اس لیے ہم نے دونوں فیلڈز الگ کر دیں۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ آپ کو عزت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی، ہم لوگ جو مس کر رہے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ نہیں کر رہے، ہم اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں، پڑھ کے بھول جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پوری قرآن کی تفسیر ترجمہ آپ لوگوں نے کر رکھے ہوں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لائف ویسی کی ویسی چل رہی ہے، دوسروں کو ہم سے کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا، تو پھر ہم نے اس کا مقصد نہیں ادا کیا پورا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے فائدے کا بھی بنائے، سب سے پہلے اپنی ذات کا۔ اس کے آگے آتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ دیکھیں زکوٰۃ کے علاوہ، دیکھیں قرض حسنہ جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جس قرض میں دینے کا طریقہ بھی اچھا ہو، دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے، احسان کے درجے پر ہو، اور واپسی کی امید نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کچھ بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کسی کو ضرورت ہے، ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں، یا پھر آپ جہاد کے لیے دے رہے ہیں، پڑھائی کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی دین کی کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کا طریقہ اچھا ہے کہ آپ اس کو شو آف نہیں کر رہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، نہ ان کو انسلٹ کر کے آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، احسان نہیں جتا رہے آپ، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ واپسی میں مجھے یہ پیسے واپس مل جائیں گے، یہ چیزیں واپس مل جائیں گی، یا پھر کم سے کم آپ کو لوگ ریکگنائز کرنے لگ جائیں، عزت ہی واپس مل جائے، نہیں، دے کے بھول جانا ہے۔ یہ ہے قرض حسنہ جو حسن سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ایکسٹرا منی کو جو اللہ کی راہ میں ہر خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض لیتا ہے کہ یہ میرے بندے نے مجھے قرض دیا، حالانکہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، نعمتیں بھی اللہ نے دی، یہ پیسے مال و دولت سب کچھ اللہ نے دی، ناموری اللہ نے دی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہی چیز کو ہم سے واپس مانگتا ہے، اور اپنے لیے نہیں مانگ رہا، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے مانگ رہا ہے، اور پھر اپنے اوپر اسے قرض مان رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، آپ یہ دیکھیے، اور ہم لوگوں کے دل اتنے تنگ ہیں، چھوٹے ہیں، کہ ہم بچا بچا کے پیسے جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، حالانکہ دوسرا ضرورت مند ہے تو ہمیں ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ پیسے کہاں خرچ کر رہا ہوگا، کہیں اور نہ لگا دے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دینا ہے، خوبصورتی کے ساتھ، احسن درجے کے ساتھ، کہ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اس طرح سے جیسے کہ وہ پیسے یا وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہو کے گزر رہی ہوں، آپ اس طرح ہو کے کریے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو دیکھا ان کی باندی نے کہ وہ درہمس کو دھو رہی ہیں، جو سونے کے درہم ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے، ان کو وہ دھو رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ جو قرض ہے، یہ جو صدقہ ہے، یہ جو جا رہا ہے لوگوں کے ہاتھ تک پہنچے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہوتا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض حسنہ دیا ہے اس کو، یعنی جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طرح سے جیسے امیجن کریے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ان تک جا رہا ہے، تو اتنا اہتمام کیا گیا کہ بہترین چیز دیجیے۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں بھی ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین قربانی کو قبول کیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی آپ نے گھٹیا سے گھٹیا چیزیں نکالی جن کا آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے خرچ کر دیا، تو یہ سوچئے کہ یہ اس طرح سے خرچ کرنا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دین کے راستے میں جو کوئی خدمت کریں گے آپ، اس کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے، اس کو مینشن نہیں کریں گے، ریاکاری تک نہیں لے کے جائیں گے، انفیکٹ آپ تھینک یو تک ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، یہ کہ ہمیں تھینک یو ملے۔ تو جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو آپ کا کسی انسان پر احسان نہیں ہے، آپ کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے اس پہ اتنا احسان کیا تو اب وہ ہم سے سیدھے منہ بھی بات نہیں کر رہا، اس کو اگلی بار نہیں کریں گے، ہم اگلی بار نہیں دیں گے، اس کے لیے فیور نہیں دیں گے، یا اس نے کم سے کم ہمیں ہماری تعریف نہیں کری، دو لوگوں میں ہماری بات نہیں کری، یا مجھے تھینک یو ہی نہیں بولا، وہ لے کے چلتا گیا۔ یہ ساری باتیں جو انسانی فطرت میں ہیں، اسی لیے ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جب عام طور پر جب انسان دوسرے انسان کو کچھ دیتا ہے، اسے ریٹرن میں نہیں ملتا تو وہ اپنا دل چھوٹا کر لیتا ہے، پھر وہ اس کام کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندوں سے توقع نہیں رکھنی ہے دین کے کام کی، اللہ سے رکھنی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ ہمیں تعریف مل جائے یا کچھ ریٹرن میں مل جائے، اور انسان انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، اس کی فطرت میں ہے،
اسی لیے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ آپ اپنے پاس سے دیجیے گا، اور آپ کے دل کو بھی صبر آ جائے. اوکے. پھر دیکھیے 12 نقیب مقرر کرنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ میں بھی، جس میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں، ان سے آپ نے اطاعت کا وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت میں بھی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے تھے. 12 لوگ جو ہے اس میں سے وہ لیڈر بنائے گئے تھے. تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، آیت کا اگلا حصہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ سب کام کریں گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مٹا دے گا برائیاں اور کوتاہیاں، دور کر دے گا ہم سے. ٹھیک ہے. اس میں بھی دیکھیے شدت ہے، لَأُكَفِّرَنَّ. ٹھیک ہے. لام بھی تاکید کا ہے، اور لاسٹ میں نون دیکھ رہے ہیں آپ، شد والا نون، یہ بھی تاکید کا ہے. اس کا معنی ضرور ضرور کے میں لیا جاتا ہے، یعنی ایسا ضرور ہوگا کہ تمہاری برائیاں، تمہاری کوتاہیاں، تمہارے گناہ تم سے ضرور دور کر دیے جائیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، وہ تم سے دور ہو جائیں گے. دیکھیے کبیرہ گناہ کے لیے توبہ اور کفارہ ہمیں معلوم ہے کہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے، وہ سارے گناہ ہمارے دور ہو جائیں گے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ میں. ہے. تو پریکٹیکلی دیکھیں گے تو جو بندے بڑے مشن میں لگ جاتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے اپنے آپ ہی بچنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے، وہ خود ہی بچ جاتے ہیں ایسے گناہوں سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا ویژن بڑا ہے، ان کا مشن بڑا ہے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا دل چھوٹا کر کے نہیں بیٹھیں گے، وہ صبر کے ساتھ آگے بڑھیں گے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کر لیں گے وہ، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے یا انہیں جنت تک جانا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہوگا تو آپ کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو دور ہو گئی ہوں گی الحمدللہ. چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہمارے اندر تھیں، ٹائم اپنا برباد کرنا، ٹھیک ہے، یا غیبتیں کرنا، جو بھی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم سے آٹومیٹکلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. تو جو پابندی کرے گا نماز کی، زکوٰۃ دے گا اور اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دیں گے. اور پھر آگے فرمایا میں ضرور ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں. اور دیکھیے جنتیں کئی ایک ہیں، سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو یہاں 2 سے زائد کا ذکر آیا ہے. یہاں پہ فرمایا کہ اس کے لیے جنتیں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں وہ داخل ہوگا، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو ایسے لوگوں کو جو اتنے اچھے ہوتے ہیں، دنیا میں صلہ کی توقع نہیں رکھ رہے، انہیں تو ضرور جنتوں میں داخل کیا جائے گا. اور جو کفر کرے گا، اس وعدے کا انکار کرے گا، اس کے بعد بھی یعنی میثاق بھی آ گیا اس کے سامنے، اور ان چاروں کاموں سے بھی وہ پھر جائے گا کہ یہ کام نہیں کر رہا، تو وہ اس کا مطلب وہ کفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے، یعنی وہ راستہ جو آپ کو مراد تک پہنچا رہا ہے، آپ کی منزل تک پہنچا رہا ہے، جہاں جانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس راستے کی. دیکھیے سیدھا راستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹریٹ لائن ہے، یہاں سے لے کے جنت تک کی کوئی بالکل اسٹریٹ لائن کھینچ دیا آپ نے، نہیں. سیدھے راستے کا مطلب یہ نہیں ہے، سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے ایکچولی وہ راستہ جو آپ کو منزل تک پہنچا دے. چاہے راستے میں کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کانٹے ہوں، آپ کی آزمائشیں آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس راستے میں آخر جو منزل ہوگی آپ کی وہ جنت ہوگی. وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے سواؤن کا مطلب ہوتا ہے نا برابر، جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو، معتدل ہو. ٹھیک ہے. تو ضالین اور مغضوب علیہم کے بیچ میں ہے یہ سواء السبیل. ضالین بھی نہیں ہونا ہے، مغضوب علیہم بھی نہیں ہونا ہے، نہ ادھر ایگزٹ کرنی ہے نہ ادھر ایگزٹ کرنی ہے، صرف اس سیدھے راستے میں چلنا ہے. تو اسی لیے اس آیت سے جو ہم نے لیسن سیکھا وہ یہ ہے کہ ہمیں 2 کام کرنے ہیں، ذاتی زندگی سے متعلق ہیں جو ہماری پرسنل ہے، نماز اور زکوٰۃ، اور جو سوشل لائف سے ہماری ریلیٹڈ ہیں جس میں ہمیں مدد کرنی ہے رسولوں کے مشن میں، اور قرض حسنہ دینا ہے، یعنی لوگوں کو مالی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی مدد کرنی ہے. جیسے سورہ عصر میں ہم نے پڑھا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ کیا کرنا ہے آپ کو، ایمان اور عمل صالحہ کرنا ہے. یہ آپ کے ذاتی کام ہے کہ آپ ایمان لائیں گے اور عمل صالحہ کریں گے. اور دوسرا سوسائٹی کے ساتھ مل کے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، کہ آپ کو ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ جمے رہیں سیدھے راستے پر، اور صبر کی تلقین کرنی ہے کہ ضرور آپ کی مدد آئے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، پھر آتا ہے کہ ان کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے. ابھی اس آیت میں بتایا جا رہا تھا آیت نمبر 12 میں کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور سارے ریوارڈز گنوا دیے، سب چیزیں بتا دیں، وارننگ بھی دے دی، گلیڈ ٹائڈنگز بھی دے دی. پھر بھی دیکھیے آگے کیا آتا ہے کہ ان کے میثاق توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی.
ایسے لوگوں پر کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا دین کے کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیا پھر وہ اس چیز کو چھوڑ کر بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے اور ایک امپورٹنٹ ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے، اور پھر آپ اس کو بزدلی دکھانے کی وجہ سے یا دوسرے کاموں میں یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب دوبارہ آ کے آپ کی وہی پوزیشن ہو سکتی ہے یا آپ کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا؟ تو یہی چیز ہے کہ لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری. اب آپ رحمت کی امید نہ رکھیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ہم نے ان کے دل جو ہے وہ سخت کر دیے، کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. جب ضمیر بے حس ہو جاتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، یعنی جس بندے کو پتہ ہے کہ اللہ نے اسے کیوں کس کام کے لیے چنا ہے، اتنا امپورٹنٹ کام، اتنی امپورٹنٹ ذمہ داری اس کو دی، پھر وہ اس کام کو چھوڑ بیٹھے، تو اس کا ضمیر بھی مر جاتا ہے اور اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے الٹیمیٹلی کیا کرتا ہے انسان؟ خود تو نہیں بدلتا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا ہوتا. آپ سوچتے ہیں کہ نہیں قرآن میں ایسا تھوڑی لکھا ہے، ایسا لکھا ہے، پھر آپ اس کی تعویلات پیش کرنے لگ جاتے ہیں. اور آگے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. جو کلام تھا اللہ تعالیٰ کا، لعنت کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی پھیر دیا تھا. ٹھیک ہے، یا پھر یہ سمجھے کہ انہوں نے کلام کو پھیر دیا تھا، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے پھیرنا ہوتا ہے؟ کلام کو پھیرنے کا کیا معنی ہے کہ لفظی معنی اس کا بدل دینا. ٹھیک ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ورڈ کو ہی چینج کر دیا، جیسے حتتن سے ہنتتن کر دیا، اور دوسرا معنوی چینج ہو گیا، معنی کے اندر تبدیلی کر دی. جیسے شادی شدہ زانی کی جو سزا تھی اس کے بارے میں بتایا تھا نا کہ ان لوگوں نے چھپا دیا تھا اس کی سزا کو، کہ شادی شدہ زانی کے لیے جو سزا تھی رجم کی، تو انہوں نے اس آیت کو ہائیڈ کر دیا تھا کہ ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے قوم کے جو ریپیوٹیڈ لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس سزا سے بچانے کے لیے اس آیت کو ہی انہوں نے چھپا دیا کہ نہیں، رجم کی سزا نہیں ہے، بس انہیں کوڑے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں. معنی بدلنا، جیسے قرآن کے الفاظ نہیں بدل سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے معنی بدل دیتے ہیں، الگ الگ تفسیر کر دیتے ہیں، اس کے مفہوم الگ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی چیز یہود سے مشابہت رکھتی ہے، اپنی من مانی تعویلات پیش کرنا. اسی لیے ہم جب بھی دیکھیں، آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیں یا کوئی ایسے لیکچر وغیرہ سنیں، تو کوشش کریں کہ جتنی زیادہ صحیح احادیث اس میں مینشن ہیں اس سے آپ کنیکٹ رہنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تفسیر تو اس میں آپ جو اسکالر ہے، جو مفسر ہے، ان کی اپنی سوچ آتی ہے اس کے اندر، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جب کوئی بک پڑھتے ہیں تو اوبویسلی ہم اس کو ایبزارب کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہی سچائی ہے. اسی لیے صرف ایک تفسیر کو پر اکتفا نہ کریں، 2-3 تفاسیر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ استطاعت رکھے دے آپ کو، تو وہ پڑھنے کی کوشش کرا کریں. ٹھیک ہے، اور جو عربی اسکالرز ہوتے ہیں ان کی جو ترجمہ جو آپ ملے گا، جو ان لوگوں نے تفسیر لکھی ہوگی، اس کو ضرور کوشش کریں، کیونکہ وہ جتنا بہتر طریقے سے عربی سمجھ سکتے ہیں اتنا ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو ان کی جو تفسیر ہوتی ہیں، چاہے وہ عربی میں ہو، اس کو ٹرانسلیٹڈ جو اردو میں کیا گیا ہو، جیسے تفسیر ابن کثیر بھی ہے، وہ بھی آپ اسٹڈی میں لا سکتے ہیں اپنی. پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھول گئے تھے اس کا بڑا حصہ جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا تھا، مراد ہے تورات کی طرف، کہ تورات ان کو یاد کرائی گئی تھی لیکن وہ بھول گئے. تو بھولنا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ نسو لفظی معنی ہے نسو کا چھوڑنا. ٹھیک ہے، یعنی چھوڑ دینا کسی چیز کو. اور بھولنا جو ہے، چھوڑ دینا، بھولنا، یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. یا تو آپ بھول گئے ہیں علمی طور پر کہ آپ آیت ہی بھول گئے ہیں، آپ مسئلہ ہی بھول گئے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، وہ آیت کیا تھی، یہ بھولنا ہو گیا. دوسرا بھولنا ہوتا ہے عملی بھول جانا، یعنی آپ کو پتہ تو ہے لیکن آپ بھول گئے ہیں کس طرح سے؟ عمل کے طور پہ، کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں مراد لیا گیا کہ انہوں نے تورات کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں دونوں نسیان مراد ہو سکتے ہیں. اور ہمیشہ تم مطلع ہوتے رہو گے. کیا فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کہ لا تزالو کا مطلب ہو گیا ہمیشگی رکھنا، یعنی کہ ہمیشہ تم اطلاع پاتے رہو گے، تم کو خبر ملتی رہے گی. ایک معنی ہے یہاں پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک معنی ہے کہ جو انسان قرآن پڑھ رہا ہے انہیں بھی پتہ چلتا رہے گا کہ یہود کیا کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر ایک خیانت کی مراد ہے ان کا خیانت کار نفس، یہ جو انہوں نے خیانت کری اپنے آپ سے اور لوگوں سے جو خیانت کی، یعنی تمہیں ان کی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. مگر بہت تھوڑے ان میں سے
جو خائن نہیں ہیں، الا قلیلا منہم، یعنی وہ لوگ خائن نہیں ہیں، وہ سچے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعفو عنہم واصفح، ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے اور درگزر کر دیجئے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا، جو اپنی چیزوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی باتوں پہ ڈٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خیانت بھی کر رہے ہیں، بھول گئے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو آپ ان سے بحث کر کے لڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کیا کریے، درگزر کر دیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ میں، کیونکہ عام طور پر کچھ لوگوں کو آپ سمجھا کر تھک جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں آپ، جو انہیں کرنا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معنی، کیا آپ کو معاملہ کرنا ہے، انہیں اگنور کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اگر انہوں نے کچھ غلط سلط کہا ہے آپ کو، اس کو معاف کر کے انہیں اگنور کر دیجئے، آپ نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ان کی طرف سے خیانت کا کچھ پتہ چل جائے، یا ان میں سے خائن لوگوں کا پتہ چل جائے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے بارے میں کچھ غلط بات کی ہے، ٹھیک ہے، سامنے سے کچھ اور ہے، پیچھے سے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، تو ایکچولی دیکھیے خائن کون شخص ہوتا ہے، جو شخص کام کے وقت کام پر حاضر نہ ہو، کہ ایکچولی جو اس کو کام کرنا تھا اس کام کے وقت پہ وہ حاضر نہیں تھا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کری، تو الٹیمیٹلی وہ دھوکہ دے رہا ہے، یعنی جو بندہ ذمہ داری ملی تھی اس کو وہ پوری نہیں کر رہا، تو وہ دھوکہ دینا ہوگا۔ تو خیانت کیا چیز ہوتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کام آپ نے نہیں کیا، اس کام پر آپ حاضر نہیں ہوئے۔ اسی لیے قرآن میں منافقین کی صفت بھی بتائی گئی ہے کہ یخادعون، یخادعون کا استعمال ہوا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ ناقابل اعتماد ہوتے ہیں لوگ، جو توقع کے خلاف کام کرتے ہیں، جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی توقع کی تھی کہ میرا پیغام دنیا تک پہنچائیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، دین کا انکار کر دیا، تو اسی لیے ان کو خائن کہا گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو خائنہ کا مطلب کیا ہو جائے گا یہاں پہ، کہ قابل اعتماد نہ ہونا، وعدے پورے نہ کرنا، اور دوسروں سے فائدہ اٹھائیں مگر اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں، ایسے لوگ خائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹرسٹ کے لائق نہیں ہے، اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے، اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں، اور فائدہ اٹھا کے آپ دوسروں سے، اور پھر اپنی باری آتی ہے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ایسے لوگ خائن ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے عفو کے بارے میں بتایا جاتا ہے، عفو کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پہ دو لفظ آئے ہیں، فاعفو عنہم وصفا، تو تھوڑا سا عفو کے بارے میں جانیے کہ عفو درگزر کیا چیز ہوتی ہے، کسی کو معاف کرنا اس طرح کہ اس سے بدلہ نہ لیا جائے، اس کو پکڑا نہ جائے، اسے غلط باتیں نہیں کہی جائیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے قصور کو، خیانتوں کو دیکھ کر معاف کر رہے ہیں، بات بات پر ان کو پکڑیے نہیں کہ تم غلط کام کرتے ہو، تم نے ایسے کام کیا تھا، کہ ان لوگوں کو سمجھانے میں بھی کوئی کمی نہیں رکھیے، لیکن ان کی بات بات پر پکڑ مت کیجیے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھا کے ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ ان کی نفسیات ہی ہے، تو ان کو درگزر کیجیے ان سے، ایسے لوگوں کو پھر اگنور کر دیجیے۔ اور پھر وصفہ کا مطلب کیا ہوگا، یہاں پہ بھی معنی ہے اعراض برتنے کا معنی دیا جاتا ہے، اگنور کرنے کا، کہ ان کی حرکتوں کو خاطر میں نہ لائیں، ٹھیک ہے، یعنی نظر بھی مت ڈالیے، دل میں بھی مت سوچیے ان کے بارے میں جو وہ کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب آپ کیا کریے، آپ شائستگی سے وہاں سے چلے جائیے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے کاموں پہ نظر مت ڈالیے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، دل میں سوچیے نہیں، لوگوں سے ڈسکس مت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، یہی لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، تو یہ رویہ احسان میں شمار ہوتا ہے آپ کا، کہ اگر آپ اس طرح سے کام، اپنا میسج دینے کے بعد، سب چیزیں کرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو آپ درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، کیونکہ معاف کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کے پیچھے دوسرے لوگوں سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا رویہ کرنا ہے آپ کو، معاف کر دیجئے، یہ میں سوچیے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ میں نے معاف کیا، لیکن دل دل میں بات کر رہے ہیں، اور اگنور کر دیجئے، ٹھیک ہے، تو احسان، یہی احسان ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے، حق سے بڑھ کر دینا، ٹھیک ہے، برائی کے جواب میں آپ اچھا کر رہے ہیں، یہ احسان ہے، ٹھیک ہے، اب برائی کے جواب میں خاموش ہیں، یہ تو آپ نے کچھ غلط نہیں کیا اس کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ برائی کے ساتھ جواب میں اچھائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں، تو یہ ایکچولی احسان ہے، حق سے بڑھ کر دینا، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ محسنین ہیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے ہم اس کو درگزر کر رہے ہیں، یا پھر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑے درجے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ظرف دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، کہ وہ محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانا اتنا بھی آسان نہیں جتنا ہم لوگ سوچتے ہیں، کہ ساری دنیا کے ہم کام کرتے جائیں گے اور پھر یہ سوچیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے کرتا ہے، ہو گیا کام ہمارا۔ جو آیات ایسی آتی ہیں ان کو خاص طور پہ ہمیں پوائنٹ کرنا ہوتا ہے عمل کے لیے، کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔
تو جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے اس آیت میں دیکھا۔ پھر دلوں کی سختی کا نتیجہ ہے کہ بات کو ہی وہ اصل جگہ سے موڑ دیتے ہیں، اس کے اندر مینیپولیشن کرنے لگتے ہیں، آج کل کے ٹائم کے حساب سے اس کو ملانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دلوں کی سختی کی نشانی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ توڑا۔ پھر کلام اللہ کو بھلا دینا، علمی طور پر اور عملی طور پر بھی۔ اور لاسٹ میں خائنہ، خائنہ کے بارے میں ہے خیانت کا، کہ خیانت جو ہوتی ہے حق کے خلاف معاملہ کرنا، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ درگزر کیا جائے گا، ان کو اگنور کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے یہاں سے کہ گناہوں کی کثرت نسیان کا سبب بنتی ہے۔ جو ہم بھول جاتے ہیں کسی چیز کو، ہم نے کوئی آیت پڑھی یا ہم کوئی نیکی کی بات ہے جو پڑھ کے بھول جاتے ہیں، جلدی سے ہمیں یاد نہیں رہتی، جب کسی کو بتانا ہو تب ہماری زبان پہ وہ چیز نہیں آتی، تو اس کا سبب کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی کثرت ہے، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہمارے حافظے میں سے اچھی باتیں نکل جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جس کو چاہیے کہ اس کا حافظہ اسٹرانگ ہو تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر آتی ہے یہ والی ہماری لاسٹ آیت آج کی، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کیونکہ ہم نے یہود کے بارے میں اچھے سے ڈیٹیل میں پڑھ لیا کافی، اور اس کو آج کل کے ٹائم میں اپنے آپ سے بھی ریلیٹ کر دیا، تو ہم لوگ اس کو اب لاسٹ میں ایک گروہ جو رہتا ہے نصارہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ اور دیکھتے ہیں۔ نصارہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، نصارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نصرانی سے بنا ہے، اس کو نصرانی کہنے کی کیا وجہ ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے کہ نصرانی جو ہے ایکچولی بستی کا نام تھا ناصرہ، اس کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا نام نصرانی پڑا۔ کسی بھی علاقے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دہلوی کہہ دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، جہاں ہم بلونگ کرتے ہیں، جس علاقے یا قبیلے سے ہوتے ہیں، اس کی بیسس پہ بھی ان لوگوں کا نام نصرانی ہو سکتا ہے، ایک یہ وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ انہوں نے اس بات پہ اقرار کیا تھا کہ نحن انصار اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تھی کہ کون میری مدد کرنے والا ہے، کون میری مدد کرے گا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، نحن انصار اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا تھا کہ اپنے نبی کو بھی ماننا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کے بعد آنے والے نبی کی بھی مدد کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات ان کے بارے میں بھی آئی ہے، دیکھیے پیچھے بھی آیا تھا نا نسو حظو ما ذکروا بھی، تو یہاں پہ بھی ہے فنسو حظم مما ذکروا بھی، کہ وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ اس میں سے جو یاد کرائے گئے تھے، جس پر عمل کرنے کو کہا گیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض۔ تو نصارہ میں آپ دیکھیں گے کتنے الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، کیتھولکس ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار قسم ہیں ان کے اندر۔ تو اس کے تفرقے کی، ان کی ڈویژن کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل تعلیم کو بھولنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جب ہم اپنی سوچ سے ہٹ گئے تو یہ لوگ بھی جیسے اپنی سوچ سے ہٹ گئے تو یہ بٹ گئے آپس میں، کہ کچھ کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کچھ کا ماننا ہے کہ نہیں وہ ایک ہیں۔ یہ جتنے آپ ان کی آئیڈیالوجیز دیکھیں گے اس کے بیسس پہ ان لوگوں میں بھی ڈویژنس ہو گئی، اختلاف ہو گئے۔ جب تک یہ لوگ اصل پر رہے تھے ان میں اختلاف نہیں تھا، جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو ان میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ آپس میں بکھر گئے۔ اور مسلمانوں میں فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کا ایک سب سے بڑا عذاب ہے کہ جب آپ اصل دین کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، آپ فرقہ واریت میں بڑھ جائیں گے، کہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، پھر آپس میں محبت نہیں رہے گی، اور جب آپس میں محبت نہیں رہے گی تو یونٹی نہیں رہے گی، تو الٹیمیٹلی دشمن ٹوٹ پڑے گا آپ کے اوپر آ کے۔ اور یہ فرمایا آیت میں آتا ہے کہ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، الی یوم القیامتی۔ یہ قرآن میں سچے مومن کی صفت بتائی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس کے برعکس جب ایمان کمزور ہو جائے گا، اللہ اور قرآن سے تعلق کمزور ہو جائے گا، تو کیا ہوگا، آپس میں بھی دشمنی ہو جائے گی۔ لہٰذا ان کی مثالوں سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جیسے ان لوگوں میں لڑائی ہوئی ہے، ایسے ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کہ تم لوگ بھی آپس میں ملے ہوئے نہیں ہو۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب آگاہ کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک دھمکی ہے ان کے لیے کہ تمہیں ضرور پتہ چلے گا، تمہیں جلدی خبر ملنے والی ہے۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، جو تحریفات انہوں نے کری ہے، کتاب کو بھولنے کا کام کیا ہے، غلط عمل کیے ہیں، نبی کو جھٹلانے کا کام کیا ہے، یہ سب کچھ ان کو جلد ہی پتہ چلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ کا حق ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور کرتا ہے، وہ دنیا میں سکون اور چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔
ٹھیک ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے آپ کا، الٹیمیٹلی آپ کیا کریں گے؟ دوائیوں پہ جائیں گے یا لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور لوگ اوبویسلی جب وہ اللہ کے نہیں ہیں تو وہ آپ کے بھی نہیں ہوں گے، تو سکون اور چین زندگی سے ختم ہو جائے گا اگر اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا آپ کا یا کمزور ہو گیا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہ مانی جائے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ اس کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ خود پسندی تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، اپنی ذات سے نکل کر اللہ کی ذات کو اوپر رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو عداوت آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ ڈالتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اس سے نکلنے کا، بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم کو ایک سورس سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے، جو ہمیں قرآن و سنت کی فارم میں ملتا ہے انشاءاللہ۔ اب ان آیت کی ایک بار تلاوت دیکھ لیجئے۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔